بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک ہے نماز۔ بے نمازی کی قبر میں 3 سزائیں۔ بے نمازی ہونا قبر کی ہولناکیوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ پاک اسے قبر میں 3 طرح کی سزائیں دے گا۔ نمبر 1، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، قبر میں اس پر ایک اسدحہ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا، میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا، میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب کے بعد تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ استغفر اللہ۔ جب بھی وہ اسے مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھنس جائے گا، اور وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اے بے نمازیوں، یاد رکھو، اگر آج نمازیں نہ پڑھیں تو قبر کی ہولناکی میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ خدا کی قسم، قبر میں گنجے سانپ کا ڈسنا ہرگز برداشت نہ ہو سکے گا۔ اور پھر یہی نہیں، بے نمازیوں کو دیگر عذابات بھی دیے جائیں گے۔ لہٰذا ابھی سے سچی توبہ کر لیجئے اور اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ اب ہم پابندی سے 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے، اور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے ذکر سے اعراض کرنا بھی قبر کی تنگی اور اس کی ہولناکی میں مبتلا ہونے کا سبب ہے، اور بروز قیامت اللہ پاک ایسوں کو اندھا اٹھائے گا، جیسے کہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے، اس دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ 70 یا 80 سال زندہ رہیں گے، لیکن پھر موت نے آنا ہے۔ پہلے بڑی بوڑھیاں دعا دیتے ہوئے کہتی تھی، اللہ پاک تجھے 100 سال کا کرے۔ تو اگر کوئی 100 سال بھی جی لیا، بالآخر اسے مرنا ہی پڑے گا، اور جینا بھی ایسا ہوگا کہ شاید موت مانگنی پڑے، کیونکہ بسا اوقات بڑھاپے کی زندگی محتاجی میں گزرتی ہے۔ بندہ بستر پر پڑا پڑا پیشاب سب کچھ کر دیتا ہے، اور بندہ نہ اٹھ سکتا ہے اور نہ ہی کروٹ لے سکتا ہے، جس کے باعث بستر پر پڑے پڑے بدن میں چھالے اور زخم پڑ جاتے ہیں۔ یاد رہے، 100 سال دل بہلانے کے لیے ہے، ورنہ روئے زمین پر 100 سال عمر پانے والے شاید چند 100 یا 1000 لوگ ہوں گے۔ آج صورتحال ایسی ہے کہ موت دندناتی پھرتی ہے۔ آپ اپنے محلے والوں پر ہی نظر دہرا لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ بوڑھے اور بوڑھیاں کتنی ہیں۔ آئے دن ایکسیڈنٹ، حادثات اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو اس طرح آج کل موت آسان ہو چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا اور ان کے گناہوں کی سزا، ورنہ پہلے مسلمان ایک دوسرے کے محافظ تھے۔ مہاجرین اور انصاری کی مثال آپ کے سامنے ہے۔
کہ اپنا آدھا آدھا سامان انصار نے مہاجرین کو دے دیا، جبکہ آج مسلمان ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب اس لیے بھگتنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ پاک کے احکامات کو توڑا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے منہ پھیرا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیے، دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے موت کی دعا مانگنا بھی ناجائز ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے۔ آمین صلی اللہ تعالیٰ۔